السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور غائبنا ونور ظاهرنا وطائبنا وشاهدنا ومشهودنا ومحمودنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واسع اعظم بانی بسر ساما مددی قبلائے بھی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا مولانا صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حمد و صلات کے بعد سامعین محترم، اللہ رب العالمین جل شانہ کا کروڑاں شکر ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنا بندہ بنایا. بندہ بنانے کے بعد جو عظیم احسان ہم پر کیا ہے، اس کا شاید ہم اپنا کسی بھی ادا سے وہ احسان چکا نہیں سکتے. وہ ہے اپنے محبوب آقا دو جہاں حضور پر نور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر. سبحان اللہ. تو آج ہمیں اس امتی ہونے پر بھی بڑا ناز ہے، اور اس امتی کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام نے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام نے اپنے دل میں خواہش رکھی کہ کاش ہم بھی، یعنی آپ کی خوش نصیبی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک وقت یہ پوچھتے تھے کہ یا رب العالمین یا رب العالمین، ایسی کون سی وہ امت ہے جو تو کہتا ہے کہ اتنی عبادت گزار ہوگی، اتنی اچھی ہوگی، نیک ہوگی، کیا وہ امت مجھے نہیں مل سکتی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے موسیٰ نہیں، وہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مقرر رکھی. سبحان اللہ. تب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رب العالمین تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے اس امتی میں سے بنا دے؟ اللہ اکبر. یعنی تمنا آپ کا نصیب کتنا عظیم ہے کہ آپ اتنے اچھے امتی ہیں کہ انبیاء نصیب کرتے ہیں کہ کاش میں بن جاؤں. اسی کا زمرہ ہے، اسی دعا کا ثمر ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر کے اندر جب قیامت نزدیک ہوگی تو یہ ہمارے امتی صلی اللہ کے امتی بن کر اس دنیا میں وجود میں مبعوث ہوں گے. تو میرے دوستوں بزرگوں، آیت کریمہ تلاوت کی جس کا لفظی مفہوم معنی یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا
بلکہ یہ دنیا جس کو تو نے حقیقی بنا لیا ہے، تو نے سمجھ لیا ہے کہ سب میری دنیا ہے، یہی سب کچھ جیتی جاتی ہے، بس آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ارے اگر تو سوچے تو سب سے بڑی اور سب سے بہتر چیز آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ دنیا جس کے اندر ہم بظاہر لگتا ہے ہر آدمی نے سوچ رکھا ہے کہ کروڑوں برس رہیں گے، پلاننگ اس کی ایسی ہے، ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ سے نسبت رکھنے والے اور اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ناتا جوڑتے ہیں سچ معنوں میں، تو وہ دنیا کو اپنے پیر کے نیچے رکھا کرتے ہیں، اوپر نہیں آنے دیتے۔ لیکن ہم دنیا کے لوگ ہیں، ہم نے دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں آپ کہ ہم نے، یعنی وہ بزرگ فرماتے ہوں اولیاء کرام کہ دنیا کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرو، اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرو، دنیا کی ضرورت مت بنو۔ ہم نے کیا کرا کہ دنیا کی ضرورت بن گئے۔ اب جو دنیا کی ضرورت ہے اس میں کیا ہے؟ انسان گھر کے گھر بنایا جاتا ہے، گھر کے گھر، ارے ایک گھر میں تیرا پورا ہو جاتا ہے شکر شکر کے ساتھ، باقی تو تجھے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا، اللہ نے تجھے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کو یاد کر، جو تجھے ضرورت ہے وہ گھر میں استعمال کر، باقی اللہ کو یاد کر۔ لیکن نہیں، تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ اور رسول کی باتوں کو عمل نہیں کرتا، اور تو نے دنیا 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 کمانے کے لیے اتنا آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو نے دنیا کو جیتا سمجھ لیا کہ اب تجھے مرنا ہی نہیں ہے آگے جا کے، کہ تجھے دنیا کے بعد کوئی آخرت بھی ہے جہاں تو نے کچھ کمایا اس دنیا میں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یوں دیکھا جائے دنیا کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام محدثین فرماتے ہیں کہ اگر تم صحیح معنوں میں دنیا کو سمجھنا چاہو تو سرکار علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل شروع کر دو۔ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب میں اپنے آقا اپنے محبوب علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ان کی سیرت پاک کو دیکھو گے تو دیکھیں مدینہ پاک کا دور ہے، وہاں حکومت قائم ہو چکی تھی میرے آقا علیہ السلام کی، کافی رہل پہل، فتوحات، بڑی جنگیں جیتی، صحابہ میں پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا، لوگوں نے اچھی زندگی گزارنی بھی شروع کر دی ماشاءاللہ۔ کئی صحابی جس میں عبدالرحمن بن عوف بہت زیادہ امیر صحابیوں میں، اور کئی عمرہ صحابی تھے۔ تو اس وقت جب یہ دور سرکار علیہ السلام کا مدینہ شریف میں قائم ہوا تو سرکار نے تمام بادشاہوں کو خط لکھے کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ تو یہاں سے صحابیوں کو بھیجا، کسی کو بھیجا شام، کسی کو بھیجا ایران، کسی کو کہاں جہاں جہاں بڑے بڑے روسا تھے بادشاہ وہاں بھیجا۔ تو یہ جب صحابی وہاں جاتے تھے سفیر بن کر تو دیکھتے تھے کہ بادشاہوں کے ٹھاٹ کہ جناب یہ اس ملک کا بادشاہ، وہاں جا کے دیکھتے اس کے تو اتنا بڑا کمرہ، اس کے کام کرنے والے، یہ اس کا سونے کا ٹائم، یہ اس کے بستر کی آرامی، اور یہ معاملہ دیکھ کے اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے جب واپس آتے تھے تو سرکار علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے اور دل میں سوچا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں، آپ بھی تو شہنشاہ ہیں نا، آپ بھی تو ہمارے بادشاہ ہیں۔ وہ بادشاہ دیکھو سونے کے لیے بستر، ٹائم ٹیبل، اور یہ وہ آرام، کھانا پینا، ہر چیز سلیکشن، مزدور کام، اس کے لیبر یا غلام جو بھی ہیں اس کے کام کرنے والے، لیکن آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی اللہ اکبر۔ تو وہ سوچا کرتے تھے کیوں نہ ہم سرکار کو کم از کم آرام کرنے کے لیے تو کوئی ایسی جگہ بناتے جہاں یہ آرام سکون سے کریں، یہ سوچا کرتے تھے۔ تو ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام سے ملنے کے لیے گھر پہ تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چمڑے پر سویا کرتے تھے بستر، اور کبھی چٹائی پر، چٹائی تنکے والی، وہ تنکے والی چٹائی جو اب نہیں نایاب ہے ہمارے گھروں میں، پہلے ہمارے بزرگ سویا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، تو شلوٹیں پڑتی تھیں یہاں پر، اور ہم پوچھا کرتے تھے اپنے داداؤں سے، اب دادا بہت پرانی، آج سے 50 سال پرانی بات بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں پوچھا کرتے تھے بھائی وہ تو بستر بھی ہے نرم بھی، آپ نماز پڑھیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے بزرگ کہ دیکھو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ یہاں سلوٹیں پڑھنا تکلیف، نماز میں جتنا یہ بدن ڈالا جائے گا پیشانی اور ناک کا سجدے میں اتنا سجدہ تمہارا معتبر ہوگا، جتنا پریشر آپ ڈالیں گے سجدے کے اندر یقین جانیے آپ کو اتنا لطف آئے گا سجدے کا، کبھی کر کے دیکھیے آپ پریشر کے اندر، جتنا پریشر حد تک، ایسا نہیں کہ بہت زیادہ تکلیف ہو جائے، اس حد تک کہ آپ کو لگے گا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پھر اس سجدے کا نموز اور اس کی لذت آپ کو اندازہ ہوگی کہ یہ ہے سجدہ۔ اب ہم نے تو نرم گدوں میں سجدے کرنے شروع کر دیے، وہ دور دیکھیے آپ کیسا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے، سرکار علیہ السلام کے قمیض مبارک نہیں تھی، کسی نے کہا کہ حضرت عمر آئے تو آپ سرکار کھڑے ہو گئے، سیدنا عمر داخل ہوئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، بیٹھ گئے، سرکار بولے ہوئے تھے
پیٹھ مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھی اور بات کر رہے تھے. سیدنا عمر فاروق نے دیکھا کہ اتنے نشان پڑے ہوئے تھے چٹائی کے سرکار کی پشت مبارک پر, تو آپ کے آنسو نکل گیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں کسرا گیا, میں شام گیا, سارے صحابی جاتے ہیں وہاں ٹھاڑ ہیں بادشاہوں کے, یا رسول اللہ اجازت دیجیے کوئی نرم بستر ہمیں صرف اتنا دیجیے کہ آپ کے لیے ہم نرم بستر بنا دیں تو آپ اس میں خالی آرام کر لیا کریں. سرکار مسکرایا, فرمایا اے عمر کیا چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ یہ دنیا کتنی بڑی دنیا, کتنی دیر آرام کر لوں گا. یہ دنیا اتنی ہے جتنی عصر سے مغرب, کتنا فاصلہ بتایا, عصر سے مغرب دنیا ہے. اس دنیا کے لیے مجھے کہہ رہا, جبکہ میرا رب اسی وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اتنا خوش ہوا اپنے محبوب پر کے فرمایا محبوب کہہ دو یہ تو کچھ دنیا نہیں ہے, تمہارے لیے اتنا بڑا مقام ہے کہ کل جنت کے اندر ہم شہنشاہ کریں گے. عمر اس شہنشاہ کو چھوڑ دوں کہ اس کو لوں؟ تو میرے دوستوں بزرگوں, بات کرنے کا مفہوم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی زندگی یہ تھی, سب کچھ تھا. یاد رکھیے انگریزوں نے کے زمانے میں میں نے کتاب پڑھی تھی, کوئی انگریز تھا رائٹر, اس نے لکھا تھا کہ جناب نعوذ باللہ یہ نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پرافٹ, یہ غریب تھے. جب بھی یہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے, کھانا کم کھاتے تھے, بستر میں نہیں سوتے تھے, سب تکلیف میں سوتے, اس لیے ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا. انہوں نے پوری ریسرچ کر کے لکھی. اللہ اکبر کا جواب تو ہمارے علماء کرام نے بہت دیا, بہت میں نے پڑھا اس میں, یہ بھی انہوں نے لکھا, ترجیح دی. لیکن ایک حدیث اس حوالے سے آپ کو پیش کر دوں کہ کوئی یہ بات سوچتا ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ کے پاس کچھ نہیں تھا, غریب تھے. ارے ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ یا رسول اللہ آپ گونج دیجئے, یہ آپ کے دونوں پہاڑ ہیں نا ان کو سونا بنا دیا جائے, جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ سونا آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا. آپ جیسی زندگی چاہیں, آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو بادشاہ, یا فقیری چاہتے ہیں تو فقیر. میرے آقا کہتے ہیں خدا کی قسم میرے رب نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں نے کہا میرے رب میں نے فقیری کو پسند کیا, تیری بادشاہ اس دنیا کی بادشاہت کو نہیں. میرے دوستوں بزرگوں, معراج میں بھی سرکار علیہ السلام گئے تھے, فرمایا تھا کہ صحابی سے باتیں کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, ایک دم نظر بڑھا کے بولتے ہیں دیکھو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں. اور یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بولے میں جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی تعداد غریب اور فقراء کی جنت کے اندر ہے اتنی عمرہ کی نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ سرکار علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی تھی, بے رغبتی تھی. محدثین فرماتے ہیں اللہ کو اس دنیا کی ایک پر, مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے, مچھر کے پر کی کیا ویلیو ہوگا, اس پر کے بھی برابر اللہ کو اس دنیا کی فکر ہوتی تو پتہ نہیں کیا کر دیتا اس دنیا کے اندر. اللہ کو اتنی بھی اس کو فکر نہیں دنیا کی کہ یہ دنیا پر کے برابر بھی اس کے برابر ہو. اللہ نے اس کی اہمیت بھی نہیں دی. اللہ نے دنیا بنا کے سرکار نے فرمایا چھوڑ دی بس. اب اس کے بعد ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم دنیا میں کس طرح رہتے ہیں, کیا نہیں کرتے. میرے دوستوں, تو وہ اس شخص نے جب یہ جملہ لکھا انگریز نے, تو اللہ اکبر, اس میں تو بڑی تفصیل لکھی, لیکن ہمارے ایک بڑے اچھے نعت گو شاعر ہیں اعظم چشتی صاحب, انہوں نے ایک شعر لکھا کہ اس نے شعر کے اندر ساری چیزیں سمو دی کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ایسا کوئی, یعنی دیکھیں نا چٹائی پہ بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں, اور ان کی بیٹھے تو چٹائی پر ہیں, لیٹے تو چٹائی پر ہیں, لیکن ہے کیا چیز وہ بتا رہا ہے. ایک شعر کے اندر اس نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, ارے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. وہ تو چٹائی پر ہے لیکن وہ تو دونوں عالم کی نعمتیں, دونوں عالم کی نعمتوں کے مالک ہیں. اللہ نے انہیں مالک بنایا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, تو مقصد کیا کہ یہ دنیا جو ہے نا اللہ کے حبیب نے کبھی پسند نہیں کی, اور دنیا کے ناپسند کرنے والوں کو, یعنی دنیا میں جو پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں تو بڑی سخت حدیث ہے. بخاری شریف میں ترغیب میں بھی ہے اور ماجہ شریف میں بھی ہے. اللہ کے حبیب نے صلی اللہ تعالی وسلم بڑی سخت الفاظ میں رد کی اس لوگوں کی, کن کی, جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کی محبت میں دنیا کے مال کو جمع کر کے اپنے مومن بھائی یا اپنے بھائیوں کے ساتھ غلط قسم کا, یعنی حرام سے کمائی ہوئی دولت, حرام سے کمائی ہوئی دولت, جو ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوئی دولت, اور غریبوں کا غصب کیا ہوا مال, امانت جمع کر کے تم غریبوں میں نہ بانٹو, تم زکات نہ دو پروپر, تم خیرات نہ دو پروپر اللہ کے مال سے, اور تم اپنے لیے آدمی کے لیے مکان بناتے جاؤ. کیسے بناؤ؟ مثال ایسے تھی, سرکار حدیث میں سناؤں گا آپ کو, وہ اتنی سخت حدیث ہے کہ آپ یقین جانیے وہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے ایسی بات کی جو 100% فٹ ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا جیفۃ ملعونۃ
तलबुहा किलाब। अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा ये है, दुनिया एक मुर्दा जानवर है, मुर्दार है, दुनिया एक मुर्दार है, और जो उसका तलबगार है दुनिया का वो एक कुत्ते की तरह है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहिम मालिकी अलैहि रहमतुर रिज़वान बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने इस हदीस पाक को देखा और उस पर बड़ा कलाम किया और बड़ा खूबसूरत कलाम किया। उन्होंने पता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मोहब्बत करने वाले शख्स को कुत्ते की तरह क्यों कहा? मुर्दार जानवर है, मुर्दार जानवर तो कौन खाता है? गिद्ध भी खाते हैं, कौवा भी खाते हैं, कौवा भी कह सकते थे सरकार कहते हैं भाई कौवे की तरह है, चलो मान ली जाती बात है, चील की तरह है, मान ली जाती बात, ये कुत्ते की तरह क्यों कहा? याद रखिए, उन्होंने पूरा इस पर मफहूम बयान किया कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है, सेल्फिश ऐसा जानवर है, जब वो मुर्दा जानवर को मारता है ना, या मरे हुए जानवर पे खाने के लिए जब जाता है, तो चाहे वो बैल हो, चाहे वो ऊंट हो, चाहे वो कितना बड़ा जानवर हो, कुत्ता कितना खाएगा? 2 किलो, 8 किलो, 20 किलो ना, लेकिन जब वो खाता है तो किसी दूसरे कुत्ते को उसके सामने आने नहीं देता, किसी दूसरे कुत्ते को आता है भौंकता है, जबकि पता है कि बहुत खाना है। और कौवा जब आता है दूसरे जानवरों को लेकर आता है, मिलकर आता है। उन्होंने मफहूम बताया कि देखो दुनिया, हमारी दुनिया का ये हाल है कि हम एक कारोबार कर रहे हैं, 3 आदमी की एक ही जगह दुकान है, जब एक शख्स देखता है कि यार उसके पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो वो हसद जलन में यार उसके पास कैसे आ रहा है, चलो यार किसी पीर, किसी आमिल, किसी फकीर को पकड़ते हैं और वजीफा कराते हैं, नौजुबिल्लाह। ये देखो ये है मुर्दार, ये है मिसाल कलबुहा, ये है तलबुहा किलाब, ये कुत्ते की तरह। कैसे कि हम सोचते हैं कि इसका कारोबार का सत्यानाश हो जाए, ये कैसे कमा रहा, मैं कमा रहा हूं, मेरा नहीं कमा रहा। आमिलों के पास जाते हैं, वजीफे कराते हैं, ये कराते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो है जहन्नमी, करने वाला भी जहन्नमी, होने वाला भी जहन्नमी, कराने वाला भी जहन्नमी। याद रखिए, जहन्नम की आग उसको बचा ही नहीं सकती जो गलत आमिल या गलत किस्म के अमल करने वालों के साथ रहता है और कराता है मुसलमान भाई के लिए। याद रखिएगा, ये दोस्त किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी मुसलमान अपने डिफेंस में तो नेक अमल करा सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर वो कोई भी चीज कराएगा, अल्लाह अकबर, उसका रास्ता सीधा जहन्नम है और कोई रास्ता ही नहीं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कहा एक बड़ी अच्छी मिसाल, अल्लाह अकबर। सरकार अलैहि वसल्लम एक और हदीस बड़ी खूबसूरत है, सरकार फरमाते हैं कि कल हश्र के अंदर 2 शख्स लाए जाएंगे। एक शख्स ऐसा होगा जिसको दुनिया में कोई तकलीफ ही नहीं होगी, इतना आराम, उसके बाद इतनी दुनिया की दौलत, इतना बैंक बैलेंस, आज के जमाने की बात करो, इतनी कारें, इतनी बैंक बैलेंस, इतने बंगलेस, इतना आराम, हेल्थ कंडीशन, कोई किसी किस्म का, कभी उसको बुखार भी नहीं हुआ, कभी उसको बीमारी भी नहीं हुई, कभी उसको टेंशन नहीं हुआ, इतनी सारी बेहतरीन दुनियावी जिंदगी गुजारने के बाद जिसमें अल्लाह की कोई याद नहीं, अल्लाह के लिए कोई नेक काम नहीं, उसके लिए बात कर रहा हूं। जब वो मरेगा और हश्र में जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शान उसको सिर्फ जहन्नम की एक मामूली सी डुबकी देंगे, अल्लाह उसको डुबकी देगा जहन्नम के, बाहर निकाल कर पूछेगा कि भाई तेरी जिंदगी पिछली कैसी गुजरी? अल्लाह अकबर, वो कहेगा या रब्बुल आलमीन बड़े अज़ाब में गुजरी, बड़े तकलीफ में गुजरी, यानी कितनी राहत वाली जिंदगी गुजार कर आया। लेकिन जब वो एक जहन्नम का डुबकी खाएगा ना, सब भूल जाएगा और समझेगा मैं तो बहुत अज़ाब में हूं, बहुत तकलीफ हूं। इसके मुकाबिल मेरे आका फरमाते हैं एक वो शख्स है जो बहुत गरीब परेशान रहा, सारी जिंदगी टेंशन में रहा और सब्र शुक्र करता रहा और गुर्बत में रहा, 2 वक्त की रोटी मिली ना मिली, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। जब वो कल आएगा तो अल्लाह उसको जन्नत की डुबकी देगा, पूछेगा ए बंदे बताना तेरी पिछली जिंदगी कैसी गुजरी? अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे मालिक खुदा, तेरी कसम वल्लाह इतना आराम, इतना मजा मुझे कभी जिंदगी में मिला ही नहीं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में मेरे दोस्तों हम सबको ये फरमूदे दिए हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया के लिए अल्लाह के वलियों ने दुनिया के लिए बड़े बड़े जाओ जलन को लात मार दी। इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब में और खुसूसी तौर पे मौलाना रूम ने भी अपनी किताब में 2 वाक़यात लिखे हैं एक ही शख्सियत के बारे में, एक वलीउल्लाह के बारे में, मुख्तलिफ पे। एक वाक़या बयान करता हूँ आपकी नजर के। हजरत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बर्फ के बादशाह उनकी थी कि उनका मुल्क दूर दराज तक इतनी दहशत और इतने इस किस्म के वो बादशाह थे कि रख रखाव वाले, कहते हैं कि जिनका भी कपड़े में ना आए, दाग ना आए, इस तरह रहने वाले। और उनका एक उसूल था, जब रात को सोते थे तो सोने से पहले गुलाब के फूल से अपने बिस्तरों को भर दिया करते थे। उसके लिए उन्होंने कनीज को माखूज किया हुआ था, उस कनीज की ड्यूटी लगाई गई थी कि 1 घंटे पहले मेरे सोने से पहले पूरे गुलाब के फूल से मेरे बिस्तर को मुअत्तर कर दे,
تب میں سونے آؤں تو مجھے وہ تیار ملے. وہ کنیز ڈیوٹی دیا کرتی تھی. دیکھیں زندگی بدلنا ہو تو ایک جملے میں انسان کہاں سے کہاں ساری چیزیں دوڑتے ہیں آدمی فنا کر دیتا. اگر دل پہ لگے تو یہ دنیا سے نفرت کی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں تو صرف جہنم کی آگ کو سرد کرنا کس طرح کہ جنت کی طرف جانا ہے, اللہ کی نیک راہ کی طرف. یہ دنیا جو ہے اگر دنیا کے اندر ہم نے اپنے آپ کو سب کو سمو لیا, دنیا ہی سب کچھ بنا لی, تو یاد رکھیے یہ اولاد, یہ بچے جو آج کل کہتے ہیں لوگ کیا کریں, بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, 2 گھر بچوں کے لیے کرنے پڑتے, 4 گاڑی بچوں کے لیے کرنی پڑتی, اور یہ بچے جب بڑے ہو گئے تم مرو گے تمہارے پیچھے نہ کبھی وہ ختم شریف کریں گے, نہ قرآن پڑھیں گے, نہ کچھ پڑھیں گے. وہ تو جہنم کی آگ تم سجا کر گئے ہو, یہاں اس کو جو دے رہے ہو دنیا کے اندر. میرے دوستوں بزرگوں, دنیا بری چیز نہیں ہے, یاد رکھیے گا. محدثین فرماتے ہیں دنیا بری چیز نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا ہی تو ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جاؤ گے. اگر یہ دنیا نہیں ہوتی تو آپ جنت میں جاتے کیسے؟ یہاں ہی تو ہے آپ کو. بات یہ کہ دنیا میں رہ کے صرف ضرورت کے تحت دنیا کو استعمال کرو, دنیا میں گم نہ ہو جاؤ. دنیا میں گم ہو کے اللہ کے ذکر کرنا چھوڑ دو. تو میرے دوستوں بزرگوں, وہ بادشاہ نے وہ کنیز رکھی, ہر گھنٹے 1 گھنٹے پہلے پھول سے سجاتی تھی بستر کو. ایک دن ایسا ہوا کنیز نے سوچا یہ بادشاہ اس پھول پہ سوتا ہے, اس کو کیا مزہ آتا ہے, چلو میں چیک کرتی ہوں. میں بھی کبھی سو کے دیکھی, وہ سونے لگی, اس کو بڑا مزہ آیا, سرور آیا, خوشبو آئی, اور نیند میں چلی گئی, وہ سو گئی. بادشاہ آیا 1 گھنٹے کے بعد, دیکھا کنیز سو رہی ہے. بڑے مغرور تھے, بڑے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ ولیوں میں ان کا مقام بہت بلند ہے, صوفیاؤں میں مقام ان کا بہت بلند ہے, بہت بڑے ولی اللہ. انہوں نے دیکھا, بلایا انہوں نے سارے لوگوں کو, اپنے درباریوں کو بولا بلاؤ اس کو اتنا مارو, یہ کیسے سوئی, اور مارتے رہو ساری رات, تو صبح میرے دربار میں لے کر آؤ. ساری رات اس کو مارتے رہے, صبح دربار میں لائے, تب بھی مارتے ہوئے لائے. آپ نے دیکھا, ابراہیم ادم نے دیکھا کہ وہ عورت آئی, جب مڑی ہے نا تو چہرہ دیکھ کر بادشاہ کا ہنسنے لگی. اللہ, بادشاہ کہہ رہے ہنسنے لگی, پھر روتی. جب اس کو کوڑے پڑتے پھر مڑ کے دیکھتی, بادشاہ کو ہنستی, پھر روتی, پھر ہنستی. بادشاہ نے کہا یہ کیا تماشا, بولا روکو, کیا بات ہے وہ لڑکی, یہ تو کیا حرکت کر رہی ہے, رونا تیرا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تجھے کوڑے لگ رہے ہیں, یہ تیرا ہنسنا کیا جو میری طرف دیکھ کے ہنس رہی ہے. اور اس نے کہتی ہے, جملہ سنی, یہ جملے نے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو چینج کر دیا. آپ نے کہا, وہ عورت کہتی ہے اللہ اکبر, دیکھو میں 1 گھنٹہ تیرے بستر پہ سوئی تو اللہ رب العالمین نے پوری رات مجھے کوڑے کھلوائے, اور ابھی بھی کھلوا رہا ہے, اور تو ساری زندگی سوتا رہا ہے, تیرا کیا حشر ہوگا, تیرا کیا حشر ہوگا. بس یہ جملہ سنا اور کپڑے پھاڑے, نئے کپڑے, پرانے کپڑے پھیلے, پھٹی دے اور جنگل میں نکل گئے. بس اللہ ایسا کیا کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنی گدڑی سی رہے تھے پھٹی ہوئی, تو انہی کے صفت سلام گزرے. اس نے دیکھا, ارے بادشاہ تم یہاں, کہنے لگے پاگل ہو بادشاہ, دنیا تم نے چھوڑ دی, اتنے محل چھوڑ دیا, اتنا آرام چھوڑ دیا, یہاں جنگل میں پڑا ہوا ہے, نہ کچھ, نہ کھانے نہ کچھ پینے کو, تیری بڑا روز تھا رہا ہے, آج یہ کیا کر رہا ہے. دیکھا, بولا اچھا دیکھنا چاہتا ہے کیا, وہ سوئی سے گدڑی سی رہے, جب سوئی پھینکی پانی کے اندر, کہا مچھلیوں میری سوئی تو لاؤ. اللہ اکبر, ساری مچھلیاں سوئی لے کے آ گئی, سب کے پاس ایک سوئی. مچھلیوں کو کہتے ہیں نہیں, میری سوئی جو میں نے پھینکی ہے, ایک مچھلی آتی ہے اور حضرت ابراہیم ادم کی مچھلی دے دیتی ہے, کہتی ہے دیکھ, جب تک میں دنیا میں تھا, دنیا کا بادشاہ تھا, صرف دنیا پہ حکومت کرتا تھا. اللہ کی جب میں نے رضا حاصل کر لی, جب میں اللہ والا ہو گیا, اللہ سے محبت ہو گئی مجھے, تو میری اندر کی مخلوق بھی, اوپر کی مخلوق, سب پہ میرا قبض ہو گیا, میرا سب پہ اللہ کا شکر ہے, میرا روب ہو گیا. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ ہے دنیا چھوڑنے کا طریقہ. اللہ محدثین نے ایک بڑی پیاری بات بتائی, اللہ اکبر. یہ بھی جلال الدین شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھی کہ ہارون رشید کے زمانے میں انہوں نے فرمایا کہ دنیا پانی کے گلاس کی ہے. یہ آخری بات کر کے انشاءاللہ وقت نہیں کہ تفصیل میں جائیں. پانی کے گلاس جتنی یہ دنیا ہے, اور تم نے اس دنیا کو اتنا بنایا ہوا ہے, بنگلوز, گاڑیاں, کار, تو سب جمع کرتا ہے بچوں کے لیے, اور تجھے پتا ہے مرنے, موت کوئی چھوڑے گی نہیں کہیں بھی, موت تمہیں کہیں بھی نہیں چھوڑے گی. تم یہ تصور کر رہے ہو کہ میں بچ جاؤں گا, یہ اسرائیل کبھی کہیں نہیں چھوڑتا. ایک بادشاہ تھا, کسی زمانے میں انہوں نے ایک بادشاہ کی مثال دی کہ ایک بادشاہ تھا بہت بڑا, اس کی بیوی بہت خوبصورت, اتنی خوبصورت کہ اس نے سنبھال کے رکھا. نجومی سے جب اس کا حال معلوم کیا تو وہاں کے نجومی جو تھے اس کے, انہوں نے کہا یہ عورت جو ہے تیری بیوی ایسے نہیں مرے گی, اس کو کوئی کیڑا مارے گا, اس کو کیڑا زہر ڈال کے مارے گا. اس بادشاہ نے ڈر گیا, اس نے بادشاہ نے ایسا محل بنایا کہ وہاں کیڑوں کا کو روز اسپرے یا جو کچھ کرانا کرا کے اس کو اتنا سیف کر کے رکھا, اس بیوی کو اتنا خوش. ایک دن جنگل میں جا رہا تھا باغ کے اندر, تو ایک بڑا خوبصورت سیب نظر آیا. اس نے کہا یار یہ سیب کتنا خوبصورت ہے, اپنی بیوی کو میں تحفے میں دوں گا. سیب توڑ کر گھر لایا, بیوی کے سامنے لا کے کہتا دیکھ یہ میں تیرے لیے لایا ہوں, بڑا خوبصورت سیب ہے, آپ تو کھائے گی. جیسے ہی کاٹ کے 2 ٹکڑے کے اندر سے کیڑا زہری نکلا, سیدھا اس کے سر پہ جا کے عورت کے چپک گیا, اور چپک کے ڈنگ مارا, اس کی موت ہو گئی. تو میرے دوستوں محدث فرماتے ہیں
मौत से बच नहीं सकता। कितनी दिन जिंदगी, और दुनिया को तुमने इतना वतीरा बना लिया है, इतना सामान जमा कर लिया है कि देखते नहीं हो पलट के कि मेरे आगे कोई गरीब पड़ोसी भी है, मेरे आगे मेरे मुल्क में भी जो गरीब लोग रहते हैं, जो भूखे हैं, और मैं यहाँ बस देख के खुश होता रहे हैं, गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है, ये कमेंट्स। और तेरे पास है, तेरे बैंक बैलेंस में है, तेरे पास इतना माल है, सबका हिसाब लिया जाएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो एक दुनिया है गिलास के पानी जितनी। हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह, बड़ा नेकदार, बड़ा दीनदार, बड़ा आलिम फाजिल, अपने महल में बैठता था तो अपने महल में जितने वजीर थे ना, सब के सब आलिम दीन, सबसे बड़े आलिम दीन होते थे। एक दिन पानी का गिलास लिया, पानी मंगाया, प्यास लगी बहुत शदीद, बोला पानी लाओ। पानी पीने लगा तो किसी मिनिस्टर ने, आलिम दीन ने रोका, शहंशाह आलम थोड़ी देर रुक जाइए। बोले क्यों? अभी 1 मिनट रुकिए ना। बोले क्या? रोक दिया। बोला वो प्यास कैसी लग रही है? बोले बड़ी शदीद प्यास लग रही। बोला अगर आपको पानी ना मिले जिंदगी में क्या करेंगे आप, क्या कर सकते हैं इस पानी को हासिल करने के लिए? उसने कहा मैं अपनी आधी सल्तनत भी दे सकता हूँ। बहुत हारून रशीद की सल्तनत का अंदाजा नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों का बयान करने बैठूं, वो कितना वसी अरजार, वो बहुत बड़ा बादशाह मुसलमानों में। उसने कहा मैं आधी सल्तनत से पानी के पी लेने के लिए दे दूंगा, तब आप पी लीजिए। आपकी आधी सल्तनत गई, आप पी लीजिए। पानी पी लिया। पानी पीने के बाद कहते हैं बादशाह आप बताओ, यही पानी अगर तुम्हारा बाहर ना निकले, तुम्हें पेशाब ना हो, बंद हो जाए तुम्हारा पेशाब, अब तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मर जाऊंगा अगर मैं 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं निकला तो। बोले क्या कर सकते हो? तो बोले बाकी आधी सल्तनत है ना जितनी, वो उस पर कुर्बान करके अपने उस तबीब को बुलाऊंगा जो ये मेरा इलाज करेगा मेरे दोस्तों बुजुर्ग, उसके लिए मैं खर्च कर दूंगा। तो बादशाह, तो फिर वो कहता वजीर तो फिर एक पानी के गिलास जितनी आपकी सारी दौलत रही ना, बाकी क्या रहा? तो मेरे दोस्तों ये दुनिया है कितनी, ये दुनिया थोड़ी सी है, हमने इसको बहुत वसी बना लिया। याद रखिए असर सरकार अलैहि सल्लम का फरमान भी यही कि असर से मगरिब तक ही ये दुनिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, बेशक दुनिया में रह के बहुत सारे काम करते हैं हम, लेकिन हमें सिर्फ वो काम करने हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं। इसके कुछ उसूल भी उलमा किराम ने बताए कि दुनिया से कैसे बचा जाए। याद रखिए दुनिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक, आप उनकी जिंदगी मुबारक को देखें, इंशाअल्लाह ताला आप उस पर फिदा हो जाएंगे, उसको अपना लेंगे। और सबसे बड़ी बात बताई मुहद्दिसीनों ने कि नेक लोगों की सोहबत, सबसे बड़ी बात यह है कि नेक लोगों की सोहबत में रहोगे तो अच्छी बातें तुमको मिलेगी। और गरीबों से दोस्ती ज्यादा रखो। याद रखिए गरीबों से दोस्ती रखने में यह फायदा होगा कि जब आपकी गरबत देखोगे तो आप उस वक्त अपने आप को जितने भी होंगे, अगर आप 3 वक्त रोटी खा रहे हो और वो 1 वक्त रोटी खा रहा तो आपको फख्र होगा कि यार चलो मुझे अल्लाह ने 3 वक्त की रोटी तो दी। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान की बहुत बड़ी मिसाल है। आप फरमाते एक दिन में जा रहा था तबलीग के लिए, दीन की तबलीग के जंगल में निकला, मेरा जूता घिस गया, फट गया, अब धूप, मैंने कहा या अल्लाह तेरे ही दीन की तबलीग के लिए निकला हूँ, तेरा ही काम कर रहा हूँ, तू और इम्तिहान ले रहा है कि मेरा जूता भी। आगे गए तो देखा कि एक शख्स दीन की तबलीग कर रहा है, मजमा लगा हुआ, अल्लाह और रसूल की बातें बता रहा। आपने उसको देखा तो उसकी दोनों टांगे नहीं, और अपा उससे वक्त अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तग़फ़ार की तौबा की, अल्लाह में गलती में था। जब ये शब्द 2 टांगे ना होने के बावजूद भी तेरे दीन की तबलीग कर रहा, मैं अपने जूते के लिए इतना गिर गया, इतना बहस हो गया कि मेरा आज तेरे से गिला कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो यही है, अपने से नीचे को देखो, नेकी के अंदर अपने से ऊंचे को देखो। नेकी जो कर रहा है अपने से ऊंचे को, ज्यादा नाफिल पढ़ रहा उससे देखो, उससे जेलिस हो, उससे पढ़ने की कोशिश करोगे ये कैसे पढ़ रहा मैं भी पढ़ूंगा। और गरीब को देख कर सीखोगे ये मेरे से छोटा है, 4 वक्त की 2 वक्त की रोटी खाता है, मैं 3 वक्त की खाता हूँ। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी और इस दुनिया के अंदर तुम कामयाबी से अपना सफर कर सकोगे, और आखिरत भी, वल आखिरतु खैरुन व अबका, अल्लाह तुम बका पा जाओगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों में एक इल्तिजा है कि इस मस्जिद के लिए माशाल्लाह आप देखते हैं कलर वलर हो रहा है, तो जो डोनेशन का मामला है कहना तो नहीं चाहिए, आप खुद ही समझदार हैं, इसलिए कि मस्जिद के आदाब और मस्जिद के हुकूक में समझ लीजिए आप सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कि मैं मौलाना हूँ, मैं इस मस्जिद का कोई पेशमा हूँ तो मैं कहूँगा, तो मेरी भी ड्यूटी है, आपकी भी ड्यूटी है। अगर मस्जिद में कोई टूटी फूटी आपको चीज़ नजर आती है, पूछने की जरूरत नहीं है यार ये घड़ी सही नहीं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये घड़ी थोड़ी सी खराब है, ये नहीं सोचते यार मैं क्यों करूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें या अल्लाह पहला अपने घर की हिफाजत के लिए कहा, तुम अपना घर के लिए तो सोचते हो कि एक बटन टूट जाता है तो फौरन लाके कहीं ना कहीं से होम डिपो से जाके किसी भी तरह गाड़ी में जाके सफर करके जाके लेके लाके लगा देते हो। और मस्जिद में कोई चीज से नजर आए तो उससे बढ़ चढ़ के चले जाइए। कलर हुआ, सोचें कोई बात नहीं यार मेरा कलर में एक दीवार में मेरा पैसा लग जाए, मेरे 50-25 डॉलर इसमें लग जाए कि अल्लाह मुझे इसका अजर दे, बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। मस्जिद को या अल्लाह किसी भी हिसाब से काम करने वाले को अल्लाह ने वादा किया, सरकार फरमाते हैं कि उसको मैं उसका घर जन्नत में जरूर दूंगा। अरे अपने तो कितने गुनाहगार हैं यार, अब इतने गुनाह हैं हमारे, मैं नहीं जानता, मैं तो आप अपने आप को जानता हूँ, आपको नहीं जानता, मैं नालायक सा आदमी हूँ, पता नहीं मेरे कितने गुनाह। अगर मैं ये काम करके शायद अल्लाह की रजा कर लूँ, अल्लाह को राजी कर लूँ, तो अल्लाह आइंदा जिंदगी मेरी अच्छी गुजार देगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत
گیا.